اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ چوتھی چیز ہے استغفار کی کثرت۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی، دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، اور جب میں نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کی ہلاکت میں کیا شبہ ہے جس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں نہایت کثرت کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے۔ توبہ اور استغفار کے لیے ضروری ہے کہ اس میں چند شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے، کسی کا مال ناحق کھایا تھا تو اس کی ادائیگی کی جائے، کسی کو ستایا تھا تو اس سے معافی طلب کی جائے۔ اس لیے کہ اگر کسی بندے کا حق آدمی کے ذمے ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے، اور آئندہ کے لیے یہ پکا عہد کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، کبھی میں گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن ہماری توبہ کیسی ہوتی ہے؟ ہم نماز پڑھنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہی گناہ پھر دوبارہ سے دہراتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہوا۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا، 5واں کلمہ پڑھ لینا، یہ استغفار کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ چند باتیں جمع ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ نمبر 2، جس کا حق آدمی نے مارا ہے اس کے حق کی ادائیگی کی جائے، نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازیں پڑھی جائیں، کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے، روزے چھوٹے ہیں تو روزے ادا کیے جائیں، زکوٰۃ گزشتہ کی چھٹی ہے تو ان کو ادا کیا جائے، غرض جو بھی حقوق ہیں ان کو حق جو ہے جتنی آدمی کے اندر طاقت ہے اس کے بغیر ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور نمبر 3، آئندہ کے لیے پختہ عہد ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جہاں غفور الرحیم ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی ذو عقاب علیم ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لا يعذب عذابہ احد، اس کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جہاں صفت غفور الرحیم ہے، رحم کرنا، معاف کرنا، وہیں اللہ تبارک و تعالی کی صفت پکڑ بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ آدمی کو خوف کھاتے رہنا چاہیے۔ 5ویں چیز، دعا کا اہتمام۔ رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی لازم ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کے قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اسی میں سے ایک ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی بد دعا۔
اس کو اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے جتنا ہو سکے دعا کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے، اپنے اعزاء احباب رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، ملک و ملت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم پورے دن اگر کوئی کام نہیں ہے تو نوجوان حضرات اپنے موبائل لے کر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی کسی اور لغو کام میں مشغول ہے، نہ نماز کی توفیق، نہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے تو عورتیں کھانے پکانے میں مشغول رہتی ہیں افطاری کے وقت تک، اور مرد حضرات بازار سے شاپنگ میں اور کھانے پینے کی اشیاء خریدنے میں مصروف رہتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ افطاری سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے آدمی دسترخوان پر بیٹھ جائے، ایک کونے میں بیٹھ جائے، اپنا محاسبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے، گڑ گڑائے اور مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ انسان اور مخلوق بندے مانگنے سے پیچھا چھڑاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ چھٹی چیز ہے صدقات کی کثرت۔ رمضان المبارک میں نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا پورے سال ہی بن رہتا تھا، لیکن ماہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوائیں چلتی ہیں۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کو ضرور نوازتے، لہذا ہم کو بھی اس بابرکت مہینے میں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صدقات کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہمارے دروازے پر، ہمارے پاس کوئی بھی شخص آ جائے، چاہے وہ مستحق ہو چاہے مستحق نہ ہو، جتنا آدمی سے ہو سکے جو ہے اس کو ضرور دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر کوئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے آ گیا، دن میں 3-4 لوگ ہمارے گھر پر مانگنے کے لیے آ گئے تو ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو مت جھڑکو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مانگنے والا بھی بنا سکتے تھے۔ ذرا غور و فکر کیجئے، جو آج آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے کھڑا ہے، اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ پر کیا گزرتی؟ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکریہ یہی ہے کہ اس کی مخلوقات پر خرچ کیا جائے، اپنی طرف سے، اپنے متعلقین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور آدمی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے 10 روپے دیے ہیں تو میں جن لوگوں کو ثواب پہنچاؤں گا تو سب کو تھوڑا تھوڑا ثواب پہنچے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی 10 روپے کا ہر ایک کو ثواب پہنچائیں گے، 10 روپے کا ہر ایک کو ثواب پہنچائیں گے۔ اس لیے ہم جو بھی خرچ کریں اس میں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے مرحومین کی، تمام مسلمانوں کی، جتنے مسلمان اس دنیا میں آ چکے اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی نیت کرے اللہ تبارک و تعالی سب کو ثواب پہنچائے۔ تو اس ماہ مبارک میں صدقات کی کثرت کرنی چاہیے۔ 7ویں چیز ہے کھانے کی مقدار میں کمی۔ 7ویں چیز جس کا لحاظ رمضان المبارک کے مقصد کو حاصل کرنے میں معاون ہے وہ کھانے کی مقدار میں کمی کرنا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد قوت شہوانیہ کو کم کرنا ہے اور قوت ملکیہ کو بڑھانا ہے، جبکہ زیادہ کھانے سے یہ غرض فوت ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں کہ پورے دن بھوکا رہا، اور سحری کے وقت حفظ ما تقدم میں کہ پورے دن بھوکا رہنا ہے، اتنی زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے بھی اتنی مقدار کھانے کی نوبت نہیں آتی، جس کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں۔ حقیقتاً ہم لوگ صرف کھانے کے اوقات بدلتے ہیں، واقعی ہم صرف کھانے کے اوقات بدلتے ہیں۔ پہلے صبح میں 8 بجے کھاتے تھے، اب 4 بجے کھا رہے ہیں۔ پہلے دوپہر میں کھاتے تھے تو اب مغرب بعد کھا رہے ہیں۔ پہلے مغرب کے بعد کھاتے تھے تو اب جو ہے عشاء کے بعد کھاتے ہیں۔ کھانا وہی 3 ٹائم ہے، صرف کھانے کے اوقات بدلے ہیں اور کھانے کی مقدار میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور علم گلم نامعلوم کیا کیا چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ حالانکہ کھانے کے اندر بھی آدمی کو احتیاط سے کام کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا ہے۔
افطاری کے وقت کولڈ ڈرنک تو بالکل گردے کے لیے زہر کا کام اور تیزاب کا کام کرتی ہے۔ خالی پیٹ کولڈ ڈرنک پینا یہ گردوں کو بالکل ناکارہ بنا دیتا ہے۔ خالی پیٹ چینی کا پانی پینا گردوں کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ خربوزہ کھانا یہ آدمی کے پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے اور اتنا کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ آدمی کو بدہضمی ہو جائے اور آدمی کا پیٹ خراب ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے روزہ رکھے اور صحیح طریقے سے کھائے تو وہ رمضان کے مہینے میں بالکل تندرست ہو جائے گا۔ اگر پورے سال بیمار بھی رہتا ہے تو رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ وہ تندرست ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ شکایت کر رہے ہیں میرا پیٹ خراب ہے، مجھ کو تو ہیضہ ہو گیا، مجھ کو تو بدہضمی ہو گئی، مجھ کو تو الٹیاں لگ رہی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کھانے میں بد پرہیزی کرتے ہیں، حد سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی برتن کا بھرنا اتنا ناپسند نہیں جتنا پیٹ کا بھرنا ناپسند ہے۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھے، ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے رکھے۔ البتہ اتنا کم نہ کھائے کہ عبادت کے انجام دینے میں اور دوسرے دینی کاموں میں خلل واقع ہو۔ لیکن ہم اس طرح سے کھاتے ہیں جیسے کہ آدمی بوری کو ہلا ہلا کر کے خوب ٹھوس ٹھوس کر کے بھرتا ہے، اس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص کی دعوت ہوئی، وہ کھانا اتنا زیادہ کھا رہا تھا کہ اس سے نہ تو چلا جا رہا تھا نہ ہلا جا رہا تھا اور پسینے میں بالکل شرابور۔ کسی نے اس سے کہا کہ بھائی دعوت ہے ٹھیک ہے، کھانا دوسرے کا ہے لیکن پیٹ تو تیرا ہی ہے، اتنی بے صبری سے اتنی بے رحمی سے مت کھا، کم از کم پانی کے لیے سانس لینے کے لیے کچھ جگہ چھوڑ پیٹ میں۔ وہ کہنے لگا بھائی بڑے دنوں میں دعوت ہوئی ہے، پتہ نہیں کب نمبر آئے گا، اسی لیے ساری پورتی کر رہا ہوں آج ہی۔ اور رہی بات پانی کی تو پانی تو اپنا راستہ خود بنا لے گا، اور رہی بات سانس کی، ہوا کی، تو سانس چاہے آئے چاہے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ حال ہے آج کل ہمارا۔ بہرحال کھانے کی مقدار میں کمی کرنی چاہیے، اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ آدمی کی قوت شہوانیہ اور بھڑک جائے۔ 8ویں چیز ہے گناہوں سے پرہیز۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہر مومن کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس برکت اور رحمت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ، کان اور زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرے۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئے، موبائل کھول کر کے بیٹھ گئے، فحش اور گندی فلموں سے وقت گزاری ہو رہی ہے، کھانا پینا اور جماع جو حلال تھی ان سے تو اجتناب کر لیا، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغلخوری ہو رہی ہے، جھوٹے لطیفے قصے کہانیاں بیان ہو رہے ہیں۔ اس طرح روزے کی برکات جاتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السہر۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہوں، غیبت، ریا، چغلخوری
اور جھوٹ، بہتان تراشی، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ وغیرہ سے نہ بچے تو روزہ، تراویح و تہجد وغیرہ سب بیکار ہیں۔ آج کل یہی تو ہوتا ہے، دن بھر روزہ رکھیں گے، رات میں تراویح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، لیکن اس کا حق مار لیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کا مذاق اڑا دیا، اس کی غیبت کر دی، اس پر الزام تراشی کر دی، اس کی چغلی کر دی، اس کے ساتھ اس کو کاروبار میں دھوکہ دے دیا، اس کا مال غبن کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی روزہ آدمی کے لیے شیطان سے، جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے جب تک گناہوں کا ارتکاب کر کے روزے کو خراب نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی شخص بد کلامی، جھگڑا وغیرہ کرنے کی کوشش کرے تو روزے دار کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی میں ایسی لغویات میں پڑھ کر روزے کی برکات سے محروم ہونا نہیں چاہتا۔ ان تمام احادیث شریفہ کا مدعا یہ ہے کہ روزے کے مقصد یعنی تقوی اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے معصیات و منکرات سے پرہیز نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر تقوی کی سعادت سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں، یہ 8 باتیں ہیں جو تقوی کے حصول میں ممد و معاون ہیں۔ اگر ہم ان 8 باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم یہ 1 مہینہ ان باتوں پر عمل کر کے گزار لیں گے تو ہماری ایک عادت بن جائے گی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، اور بقیہ جو 11 مہینے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مدد سے اسی طریقے پر گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے، اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔